جیلانی، حضور غوث پاک نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی اتنا سننا تھا کہ اس عورت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر جاتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس عورت نے پکارا میلاد شروع کی تو حضور غوث اعظم اس کے گھر میں خود تشریف لے۔ اتنی برکت ہے میلاد کی، اگر بندہ میلاد مناتا ہے ایک ہی بندہ ہو دو بندے ہو، میلاد بولتے کس کو؟ اسی کو بولتے حضور کی فضائل بتانا۔ حضور غوث اعظم کی میلاد ہے تو حضور غوث اعظم کا طریقہ بتانا، یہی تو میلاد ہے۔ ہر آدمی کو یاد ہے کہ حضور غوث اعظم کیسی شخصیت تھی، اسی کو میلاد کہتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ہدائی کرتے ہیں، پرانی والی باتیں چھیڑتے ہیں، اس کے بدلے حضور غوث اعظم کی ہسٹری چھیڑ دینا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے برکے کو اگر آدمی الٹنا شروع ہو جائے تو وہی میلاد ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروان تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ایک سال کے بعد ہم پھر حاضر ہوئے اور میلاد شریف ساتھ میں لنگر بھی ہو جاتا ہے، میلاد شریف بھی ہو جاتا ہے۔ جب پہلے یہ پروگرام اسٹارٹ کیا تھا تو 2 یا 3 بکرے تھے، اب لگ بھگ 9 بکرے۔ اب دھیرے دھیرے یہ چلتا انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ 9 کی جگہ پتہ نہیں 18 بھی ہو سکتے ہیں، 20 بھی ہو سکتے ہیں۔ اور ایک بات نوٹ رکھیں کہ آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں کہ آپ جب پہلے لوگ تھے بکریاں بھیڑیں چراتے تھے تو ایک حضور غوث اعظم کا ایک بھٹا رکھ لیتے تھے، یہ بڑے پیر کا، اور جب بار بھیڑیں معاشرے کی جیب میں ہوتا تھا کہ جب مال کے اندر بیماری آتی تو اوپر قرآن شریف رکھتے، نیچے سے ان بھیڑوں کو لوگ نکالتے تھے کہ بیماری چلی جائے۔ آج بیماری آتی ہے، ہم جاتے ہیں فلاں پیر کے پاس، کبھی مولوی کے پاس، کہاں جا کے بھٹکتے ہیں تویز کے لیے، وہ تویز ہمارے گھر کے اندر ہے۔ آپ اگر جاتے ہو تو بھیڑوں کو قرآن شریف اوپر پیچھے سے بھیڑے، اور پھر پہلے کے لوگ جب بھیڑیں چوری ہو جاتی ہے لوگ پیچھے نہیں جاتے تھے کہ ہم ڈھونڈ کے آئے، بس اتنا کہتے تھے کہ ہمارے بھیڑوں کے اندر 11 شریف کا ایک بکرا، اب یہ چور کہیں نہیں جائیں گے، چور بیچ میں پکڑے جائیں گے۔ ایسا ہی ہوتا تھا کہ چور بیچ میں ایک لوگ پکڑ لیتے تھے، کیونکہ ان کے بھیڑوں کے اندر 11 شریف والے بڑے پیر کا ایک بکرا ہوا کرتا تھا، بھیڑا ہوا کرتا تھا۔ اس لیے آپ بھی اپنے بکروں جن حضرات کی بھیڑے وغیرہ ہے تو آپ کو جیسے آج 11 شریف ہے، آج سے انعام کر دو کہ یہ 11 شریف کا ہے، مرے جیے 11 والے پیر کے نام کا ہے۔ انشاءاللہ اس ایک بکرے کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہماری جو بھیڑوں کے اندر بیماری آتی ہے وہ بیماری بھی چلی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر آنے والے سال میں ہم اس کو لنگر کے اندر ڈال دیں گے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم نیت کر لیں کہ اگر ہمارے پاس بھیڑیں وغیرہ ہیں تو ایک حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ایک بکرا یا بھیڑا وغیرہ ضرور کریں۔ قرآن مقدس کی آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ ہمارا رب اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے اس میں قرآن میں، اس میں فرما رہا ہے قرآن میں، اور قرآن کس پر نازل ہوا؟ ہمارے نبی پر نازل ہوا۔ یہ کتاب قرآن رب کی ہے اور لانے والا جبریل امین، اور جس پر یہ نازل ہوئی وہ نبی۔ اب اس قرآن میں ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ پہلے ایمان کا خطاب کیا گیا ہے کیونکہ ہمارے اندر بہت سارے فرقے 72 فرقے ہیں، مسلم قوم مسلم کے اندر 72 فرقے ہیں، ان میں ایمان والا صرف سنی ہے۔ تو رب نے فرمایا اے ایمان والو پہلے اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کے بعد نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلو، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔
یعنی اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ میں جاؤ۔ اب ہمیں اے ایمان والا اور اللہ سے ڈرنا یہ دو باتیں چھوڑ دو اور سچوں کے ساتھ ہونے کی بات کریں۔ اب سچے لوگ کون ہیں؟ سچے لوگ ہیں کون؟ اور جب بندہ سچے لوگوں کے نقش قدم پر چلے اور ان کا دامن مضبوطی سے تھام لے تو پھر ہمیں ملے گا۔ ایک بادشاہ آ گیا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں رب ہوں، مجھے پوجا کرو، میرے سامنے سجدہ کرو۔ تو ان میں سے جو ان کے نوکر تھے ان میں سات پکے ایمان والے تھے، سات پکے ایمان والے تھے۔ اب جس کے دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو وہ اپنی گردن بھی دے دیتا ہے۔ اب ایمان والے تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ بادشاہ بہت بڑا ظالم ہے اور یہ تو جانتا کچھ نہیں ہے، کہتا سجدہ کرو، ہم تو رب کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اس دربار کو چھوڑتے ہیں، رات کے وقت ہم چلے جائیں گے۔ اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا، دن کو رات ہوئی، وہاں سے روانہ ہو گئے۔ سات پکے تھے ایمان والے، ان میں ساتواں تھا، ان کے ساتھ میں اس کا کتا بھی آ گیا۔ اب جیسے گاؤں سے باہر نکلے تو کتا ساتھ میں ہے، تو دوسرے والوں نے کہا کہ یہ کتے کو بھگاؤ کیونکہ یہ کتا بھوکے گا، ہم جا کے چھپے گے، یہ کتا بھوکے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اب وہ ڈنڈا لیتا ہے، کتے کو بھگا کر آتا، پھر واپس آتا، کتا پیچھے آ جاتا۔ آخرکار کتے نے رب کی بارگاہ میں رضا پیش کیا، مولا مجھے زبان دے دے، مجھے زبان دے دے، مجھے زبان دے دے اور مجھے بولنے کی اجازت دے دے۔ رب کا حکم ہوا۔ اب کتے نے کہا، اس نے کہا، کتے نے کہا اے اللہ والو، مجھے آپ سے دور نہ کرو، میں وہ کتا نہیں ہوں جو بھونکنے والا، میں تو آپ کا نگہبان ہوں، نگہبان ہوں۔ اتنا کہا تو رب کو اس کتے نے جو اللہ کے ولیوں سے محبت کی تھی تو رب کو پسند آ گئی۔ رب کو اتنی پسند آئی کہ کتے کا ذکر، اب کتا کتنا نام آ گئے، کتے کا ذکر قرآن میں دے دیا، قرآن میں دے دیا کہ یہی کتا جنت میں جائے گا۔ کتا اتنا نام آ، جنت میں کیسے جائے گا؟ جنت میں کیسے جائے گا کہ انہوں نے اولیاء اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اس نے کہا دوسرے والے کتے الگ ہے لیکن میں کتا الگ ہوں۔ تو رب کو یہ محبت پسند آئی، عقیدت پسند آئی، اور رب نے اس کا ذکر قرآن میں دے دیا کہ ایک وقت آئے گا یہی کتا جنت میں جائے گا اولیاء کرام کے ساتھ۔ اس لیے ہم یہ نیک اولیاء اللہ ہے، حضور غوث اعظم خواجہ غریب نواز صوفی حمید، ان کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان کی درگاہوں پر جاتے ہیں۔ اس لیے ہم درگاہوں پر جاتے ہیں، کل قیامت کے دن خود کو کچھ فائدہ ملے گا۔ اور ایسے بھی لوگ کہتے ہیں درگاہوں پر نہ جایا کرو، ہمارے مسلمانوں میں سے پھر کے الگ الگ بٹے ہوئے ہیں، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ حضور غوث اعظم کا دامن ملا، غریب نواز کا دامن ملا۔ اور جو یہ اللہ والے ہیں تو اللہ والے ہوتے کیسے ہیں؟ اللہ والا بندہ کیسے ہے؟ اللہ والا بندہ کیسے ہے؟ رب فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہ آنکھیں تو اس کی ہوتی ہے لیکن دیکھنا رب کا ہوتا ہے۔ لیکن بندہ ہمارے سامنے اللہ کا ولی ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں بول رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ رب کلام کرتا ہے۔ چلنا اس کا ہوتا ہے، حقیقت میں رب چل رہا ہوتا ہے، باتیں وہی کر رہا ہوتا ہے، لیکن زبان اس کی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ رب کی ذات ہوتی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، تو حضور علیہ السلام سے پہلے میرے آقا فرماتے صحابہ کرام سے، کہتے ہیں میرے صحابہ کرام، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص تھا، گناہ گار تھا، اور اس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے؟ 99 قتل کیے تھے، قاتل۔ اور قاتل کا عذاب بہت بڑا ہوتا ہے، قاتل کا عذاب 99 قتل کیے۔ ایک دن گھر سے نکلا کہ کوئی ملے جو رب کی بارگاہ میں مجھے معافی کا پروانہ دلا دے۔ گھر سے نکلا، سامنے سے ایک آدمی ملا، کہا جناب کوئی ایسا ہے جو رب سے ملا دے؟
میں نے 99 قتل کیے ہیں. اب میرا جیسا تھا وہ سامنے والا غصے میں آ گیا, اس نے کہا تم نے 99 قتل کیے, ابھی کہتا ہے رب سے ملنا چاہتا ہوں. اب رب بخشنے والا رب نہیں بخشے گا. اتنا کہنا تھا, اس نے وہ تلوار سے اس کو مار دیا. اب کتنے ہو گئے؟ 100 قاتل کیے اس نے. گھر واپس آ گیا. کہیں دن گزرے, پھر دل کے اندر خیال آیا کہ کوئی تو ہوگا اس زمین پر جو مجھے رب سے ملا دے اور معافی کا پروانہ دلا سکے. اب گھر سے نکلا, جا رہا تھا, کسی کوئی اللہ والے سے ملاقات ہو گئی. اللہ والے سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا میں نے 100 آدمی قتل کیے ہیں, اب کوئی ہے معافی کا پروانہ دلا سکے مجھے؟ تو اس اللہ والے نے کہا یہاں سے وہ سامنے 5 میل کا فیصلہ ہے, وہاں جب اللہ والے رہتے ہیں وہاں جا اور وہ تیرے لیے دعا کریں گے, انشاءاللہ تیری دعا قبول, تیرے لیے دعا کریں گے اور تجھے معافی کا پروانہ مل جائے گا. اب اس نے ایک ہی قدم اٹھایا تھا. کتنا؟ ایک ہی قدم. موت کا بھروسہ نہیں ہوتا کہ ایک قدم اٹھائے تو دوسرا قدم اٹھانے کے لیے اجازت ملے یا نہ ملے. ایک قدم اٹھایا, حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے, اس کو روح قبض کر لی, یعنی انتقال ہو گیا. اب جیسے روح قبض کریں کہ ادھر رحمت کے فرشتے آ گئے اور ادھر جہنم کے فرشتے آ گئے. جہنم والے کہہ رہے ہیں کہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے, ہمیں اسے جہنم میں لے جائے, اور رحمت والے کہہ رہے ہیں کہ یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے لیکن جا رہا تھا اللہ کے ولی کے پاس, ہم اسے خاص مقام پر لے جائیں. آپس میں جھگڑا, فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. جہنم والے بول رہے ہم لے جائیں گے, جنت والے بول رہے ہم لے جائیں گے, آپس میں جھگڑا. تو رب کی بارگاہ میں جب یہ خبر پہنچی, رب نے کہا سب کچھ چھوڑ دو, زمین کو ناپو, زمین کو ناپو. اگر زمین میرے بندے کے قریب ہے پھر اس کی معافی کا پروانہ مل سکتا ہے, اگر دور ہے تو معافی نہیں ملے گا. اور ادھر زمین, رب نے زمین سے کہہ دیا کہ زمین تو سمٹ جا, تو سمٹ جا, یہ نہ دیکھ یہ قاتل ہے بلکہ یہ دیکھ میرے پیارے بندے کے پاس جا رہا تھا. اب جب فرشتوں نے زمین ناپی تو زمین اللہ کے ولی کے قریب, اللہ کے ولی کے قریب. تو غیب سے آواز آئی فرشتوں اس کو لے جاؤ ایک خاص مقام پر, ایک خاص مقام پر. اور یہ جہنمی 100 آدمیوں کا قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا, لیکن ہم تو حضور غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. اور وہ غوث اعظم میرے بہت فرماتے ہیں کہ جب تک میرا ایک سے برے جنت میں نہ جائے میں جنت میں نہیں جاؤں گا. یہ حضور غوث اعظم کا فرمان ہے کہ میرا ایک برے اگر جنت میں نہ جائے میں جنت میں نہیں جاؤں گا, ایک کی بخشش کر کے میں جنت میں لے جاؤں گا. تو ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں. تو پیارو حضور غوث اعظم کی زندگی کیا تھی؟ حضور غوث اعظم کی زندگی کیا تھی؟ حضور غوث اعظم کی زندگی کیا تھی؟ حضور غوث اعظم کی, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو سعیدہ دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ, بچپن کا زمانہ ہے, بہت پرہیزگار متقی تھے. اب اللہ کے ولی ہوتے ہیں, ان کے ماں باپ بھی اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں. اب کوئی یہ سمجھے کہ کوئی شرابی بندہ ہو اس کا بیٹا ولی ہو جائے, یہ تو ممکن ہے, پھر اللہ کی مرضی. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی بہت متقی پرہیزگار, رمضان کا مہینہ کا روزہ رکھا ہوا تھا. افطاری کا وقت بعد گزر رہے تھے نہر سے, پانی سے. دیکھتے کیا ہے کہ نہر کے اندر ایک سیب دے رہا ہے, سیب اٹھا لیتے ہیں. اٹھانے کے بعد اسی سے روزہ افطار کر لیتے ہیں. اب افطار کرنے کے بعد پھر خیال آیا دل کے اندر کہ یہ سیب ہے کس کا, میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا, میں نے اجازت نہیں دی, بغیر اجازت کے کھا لیا. اور کل رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اگر یہ بات کے مالک سے پوچھ لیا کہ بغیر اجازت کے میرے باہر کا سیب کیسے کھایا, تو رب کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ اب نہر سے روانہ ہو گئے کہ جہاں جو بات ہے مالک سے جا کر معافی مانگے. جا رہے ہیں نہر کے کنارے, ندی کے کنارے
باغ ہے اور وہ سیب کا باغ ہے، سیب ندی کے اوپر ہے، پیڑ لگے ہوئے ہیں، سیب ندی کے اندر گر رہے ہیں. سمجھ لیا یہی باغ ہے. گئے مالک، وہاں مالک بیٹھے ہوئے تھے. کہا مالک اس کا باغ کا مالک کون ہے؟ تو مالک نے کہا کہ اس سامنے جھوپڑی نظر آ رہی ہے، وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ سرمئی، وہی باغ کے مالک. وہاں گئے، کہا ماما باغ کے مالک آ گئے ہیں؟ کہاں میں. اور جو سامنے باغ کے مالک تھے وہ بھی اللہ کے ولی تھے. دونوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ نوجوان بہت بڑا متقی پرہیزگار ہے. کہا باغ کا مالک میں ہوں. کہا بابا میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب بغیر اجازت کے کھا لیا، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں. اسی وقت اللہ کے ولی نے پہچان لیا یہ لڑکا بہت بڑا ہے. انہوں نے کہا کہ معافی تب ملے گی 7 سال اس باغ کی رکھوالی کرنی، پانی ڈالنا ہوگا 7 سال. آج بغیر اجازت کھانے کوئی کہے کہ معافی تب ملے گی اتنا سال، ہم زمین پہ رہو، کوئی بار اٹھا لے گا، ایک پیٹ نہیں اٹھائے گا. لیکن اللہ کے ولی تھے. انہوں نے کہا دنیا میں نہیں آخرت میں جب رب پوچھے گا جواب کیا دوں گا. کہا 7 سال کیا اگر 12 سال ہوتے زندگی گزارنے کا، لیکن معافی. پانی شروع کر دیا، پانی دے رہے ہیں. 1 سال گزرا، 2 سال، 7 سال گزرے. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت عبداللہ سرمئی کے پاس گئے. باغ کے مالک سے کہا اجازت چاہیے، 7 سال ہو گئے. کہا ایک شرط اور ہے. کہا شرط کون سی؟ جلدی بتاؤ. کہا ایک میری بیٹی ہے، وہ اندھی ہے، بول نہیں سکتی، پاؤں نہیں، چل نہیں سکتی، ہاتھ نہیں، اس سے اب سوچ میں پڑ گئے. نہ بول سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے اندھی، لیکن زندگی بھی گزارنی ہے. آخرکار دل نے کہا کہ یہ زندگی تو 4 دن کی ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. کہا مجھے یہ شرط منظور ہے. اب نکاح ہو گیا. رات کا وقت ہوا تو حضور غوث پاک اپنی بیوی کے کمرے میں گئے. دیکھتے کیا ہے کہ سامنے تو ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی. واپس آ جاتے ہیں کیونکہ جو بتایا گیا تھا کہ تیری عورت اندھی ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، سب یہ تو عورت خوبصورت ہے، یہ کوئی اور عورت ہے. واپس آ جاتے ہیں. سردی کا ٹائم تھا، صبح فجر کے وقت حضرت عبداللہ سرمئی تہجد کے لیے کھڑے ہوئے. تو کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا حضرت بات یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کی بیٹی کا جو رنگ روپ بتایا تھا وہ تو نہیں ہے، یہ تو کوئی دوسری عورت، اس لیے میں واپس آ گیا. کہا بیٹے تو آیا تھا تب میں نے پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ کا ولی ہے. اور میری بیٹی یاد رکھ، سن، میری بیٹی اندھی نہیں ہے اور میری بیٹی پیروں کے عادی نہیں ہے. میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے کہ میری بیٹی جب سے پیدا ہوئی ہے کبھی کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا. اور گونگی اس لیے کہا تھا جب سے میری بیٹی جوان ہوئی ہے کبھی غیر مرد سے بات نہیں کی ہے. اور پیروں سے عادی اس لیے کہا تھا کہ جب سے میری بیٹی جوان ہوئی ہے گھر سے باہر نہیں نکلتا. میری بیٹی حافظہ قرآن ہے، بہت پرہیزگار ہے، متقی ہے. تو پیارو جس کے والدہ اتنی متقی پرہیزگار ہو تو پھر اس کا بیٹا بھی عبدالقادر جیلانی ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ، اس کا بیٹا بھی عبدالقادر جیلانی ہوا کرتا ہے. اب جب شادی ہو گئی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اس سے پہلے اللہ کے ولیوں نے کہا تھا کہ سیدوں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمام ولیوں کا سردار ہوگا، تمام ولیوں کا سردار ہوگا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. رمضان کا مہینہ تھا. لوگوں کا شک ہوا کہ آج چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا. کبھی کبھی جڑ ہوتا ہے، ہمیں شک ہوتا ہے کہ آج چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا. لیکن ہم رمضان کے چاند کا نظر نہیں رکھتے.
نظر رکھتے ہیں. اب لوگوں کو شک ہوا کہ آج چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا. تو اسی جیلان کے اندر ایک اللہ کا ولی رہا کرتا تھا. لوگوں سے کہا کہ جاؤ ایک عبد القادر جیلانی سیدوں کے خاندان میں سے پیدا ہوا ہے, جا کر دیکھو اگر اس نے آج دودھ پیا ہے تو رمضان کا چاند نظر نہیں آیا, اور اگر اس نے دودھ نہیں پیا ہے تو سمجھ لینا رمضان کا چاند نظر آ گیا. اب لوگ گئے پوچھا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی نے کہا کہ میرے بیٹے نے فجر کے بعد دودھ نہیں پیا, تو پتہ چل گیا کہ آج رمضان کا چاند نظر آ گیا. سبحان اللہ. پیدا ہوئے روزہ رکھ لیا. حضور غوث پاک کیا بات ہے. پیدا ہوئے روزہ رکھ لیا اور بچپن ہی اللہ کے ولی ہے. اور 4 سال 4 مہینے کے ہوئے تو ایک استاد کے پاس لے گئے. والدہ نے کہا اس کو قرآن شریف پڑھانا ہے. جب حضور غوث اعظم وہاں تشریف لے گئے تو استاد نے کہا بیٹے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو حضور غوث اعظم نے بڑی محبت سے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو استاد نے کہا بیٹے پڑھو الحمدللہ. حضور غوث اعظم نے کہا مجھے 18 پارے یاد ہیں. کتنے؟ 18 پارے زبانی یاد ہیں. 4 سال کی عمر ہے, 18 پارے. استاد بھی حیران, کہا بیٹے سناؤ. تو حضور غوث اعظم نے الحمد سے شروع کیا 18 پارے زبانی سنائے. کہا بیٹے یہ 18 پارے کہاں سے یاد کیے ہیں؟ کہا حضرت میری والدہ 18 پاروں کی حافظہ ہے اور میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا تو یہ 18 پارے تلاوت کیا کرتے تھے. میں سن کر ماں کے پیٹ کے اندر یہ 18 پارے میں نے زبانی یاد. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب دیکھو ذرا غوث اعظم کی زندگی کو ذرا دیکھو. آج 11ویں مناتے ہیں, ہر مہینے 11ویں مناتے ہیں. عورتیں بھی کہتی ہیں آج 11ویں تاریخ ہے 11ویں کو کھیل مناؤ, لیکن کبھی نظر ڈالو حضور غوث اعظم کی زندگی پر. حضور غوث اعظم کی زندگی پر نظر ڈالو اور پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ 11ویں ہوا کیا کرتی ہے. ہم نے صرف یہ نام پکڑ لیا, ہاں 11ویں شریف 11ویں پارا پھر نام پکڑ رکھا ہے, لیکن اس کے طریقے کو ہم نے نہیں اپنایا. جب ہم طریقے کو اپنائیں گے تب پتہ چلے گا غوث اعظم کی ذات کیا. جب حضور غوث اعظم بڑے ہوئے تو حضور غوث اعظم نے والدہ سے کہا اے امی جان میں مدرسے جانا چاہتا ہوں پڑھنے کے لیے بغداد پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں. اب اتنے بڑے اللہ کا ولی پیدائش ولی ہے, لیکن تمنا کس کی؟ علم کی. علم کے بغیر کچھ نہیں, علم کی تمنا ہے. اور حضور غوث اعظم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کب پتا چلا تھا کہ آپ ولی ہیں؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب میں پڑھا کرتا تھا, مدرسے میں پڑھا کرتا تھا تو میں گھر سے نکلتا تو میرے پیچھے پیچھے فرشتے ہوا کرتے تھے, اور جب مدرسے جاتا تو فرشتے سے آواز آتی, فرشتے کہتے اے بچوں جگہ چھوڑ دو اللہ کا ولی آ رہا ہے. اب بچپن پیدائشی ولی ہے, لیکن علم کی طلب کیسے؟ کہا میں علم حاصل کرنے چاہتا ہوں. ماں نے کہا بیٹے جاؤ. حضور غوث اعظم کی صدرے تھے, صدرے کے اندر 40 اشرفیاں سیل ہوئی. کہا بیٹے یہ 40 اشرفیاں ہیں, مدرسے جاؤ اور جا کے پڑھنا, لیکن ایک وصیت ہے, ایک بات ہے, کبھی جھوٹ نہ بولنا. کیسا بھی وقت آ جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا. اب حضور غوث اعظم جب روانہ ہوئے تو وہ کون سا دور تھا؟ گاڑیوں والا نہیں تھا. لوگ جایا کرتے تھے پیدل جنگلوں کے اندر اور ڈاکو سامان لوٹ لیا کرتے تھے. اب بغداد جیلان سے روانہ ہوئے بغداد کے لیے سفر. آخر جب جنگلوں کے اندر پہنچے تو ڈاکو نے حملہ کیا اور سب کا مال لوٹ لیا. اور ایک ڈاکو گیا حضور غوث اعظم کو دیکھ کر حیران, جو کہ نورانی چہرہ چمک رہا تھا, چہرہ چمک رہا تھا. کہا بیٹے تیرے پاس کچھ ہے؟ حضور غوث اعظم نے کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. 40 اشرفیاں ہیں. ڈاکو گیا سردار کے پاس, کہا ایک بچہ ہے نورانی چہرے والا, چہرہ چمک رہا ہے, کہتا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. ڈاکو کے سردار نے کہا اس کو لے کر آؤ میرے پاس. جب حضور غوث اعظم اس ڈاکو
جب وہ 40 اشرفیاں ہاتھ میں آئی دل بدل گیا اس سردار کا، دل بدل گیا. کہا اے بچے تو مال چھپاتے ہیں لیکن تو نے بتا دیا مال. کہا ہاں جب میں گھر سے نکلا تھا میری والدہ نے کہا تھا، میری ماں نے کہا تھا بیٹے کیسا بھی وقت آ جائے کیسی بھی مصیبت آ جائے لیکن بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. اس لیے میں نے ماں کے وعدے کو نہیں توڑا، میں نے ماں کے وعدے کو نبھایا ہے. جب یہ سردار نے سنا تو کہا بیٹے تو ایک ماں کے وعدے کو نہ توڑا لیکن ہم ایسے انسان سب کچھ رب دیتا ہے، رب کے ہم نافرمانی کر رہے ہیں، رب کے ساتھ نافرمانی کر رہے ہیں، کیا ہماری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضور غوث اعظم نے کہا کیوں نہیں توبہ قبول ہو سکتی؟ کہ اپنا ہاتھ بڑھاؤ. وہ ڈاکو کا سردار تھا، اس نے ہاتھ بڑھایا، حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا، توبہ کی. اور جو سردار تھا ان کے جو چہرے تھے ڈاکو سب توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ کے ولی بن جاتے ہیں. اب ماں نے کیسی نصیحت کی تھی پیارو کہ کیسا بھی وقت آ جائے کبھی جھوٹ نہ بولنا. اور پھر بیٹا بھی شیخ عبد القادر تھا. آج اگر ماں ہمیں وصیت کرتے تو ہم وصیت کو توڑ دیتے ہیں. سبحان لیکن اللہ. ماں کی جب دعا نکلتی ہے تو بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے. یہی ماں کی زبان ہے، اس زبان سے اگر لفظ نکل جائے وہ بندہ بغیر مدرسے جائے بھی عالم دین بن جاتا ہے. مدرسے میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر ماں کی دعا نکل جائے. ماں ایک اتنا پیارا لفظ ہے، اتنا پیارا لفظ ہے کہ ماں کے سوا کوئی پیارا لفظ ہے نہیں دنیا کے اندر. میرے آقا فرماتے ہیں اگر جنت دیکھنا چاہتے ہو ماں کو دیکھو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ایک صحابی رسول حاضر میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں اس لیے کہا میں جہاد میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں گا، جنت میں چلا جاؤں گا. تو میرے آقا فرماتے ہیں کیا تیری والدہ ہے زندہ ہے، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں. تو میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ اپنی ماں کی خدمت کر کیونکہ تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، قدموں کے نیچے ہے. ماں کی بات آگے تو ایک واقعہ میں ذہن کے اندر آ گیا کہ ممبئی کے اندر ایک درگاہ ہے، ایک اللہ کے ولی کی درگاہ ہے. بچپن کا زمانہ تھا، اللہ کے ولی نے کہا ماں میں علم دین حاصل کرنے کے لیے مدد سے جاؤں گا. اب کوئی دوسرا خدمت کرنے والا نہیں تھا، ایک ہی لڑکا تھا. ماں نے کہا بیٹے نہیں جا سکتا، میری خدمت کون کرے گا؟ تو ایک ہی کمانے والا ہے، اور کون ہے میرا کمانے والا؟ خدمت کون کرے گا؟ اب دل کے اندر یہی ارمان ہے کہ مدد سے جاؤں گا، عالم دین بنوں گا. گھر سے نکلے کھیلنے کے لیے دریا کے کنارے. جیسے دریا کے کنارے پہنچتے ہیں سامنے سے ایک دیکھتے ہیں کہ بزرگ تشریف فرما ہے، تشریف فرما ہے بزرگ. کہا کون؟ کہا میں خضر ہوں. خضر ایک کام کرتے اللہ کے. کہا خضر ہوں، آیا ہوں تجھے پڑھانے کے لیے. تیری ماں نے اجازت نہیں دی پڑھانے کے لیے، اب میں آپ کو پڑھاؤں گا. لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا، کسی کو بتانا نہیں ہے کہ مجھے فلاں بندہ پڑھانے کے لیے آتا ہے. حضرت خضر پڑھانے کے لیے آتے ہیں. اب آتے ہیں پڑھنے کے لیے، روزانہ واپس چلے جاتے ہیں. تو ایک دن لیٹ ہو گئے. جب لیٹ پہنچے تو ماں نے کہا بیٹے آج اتنی دیر کہاں چلا گیا تھا؟ بروں کی صحبت میں تو نہیں تھا. کہا امی جان نہیں. کہا بیٹے کہاں تھے صحیح سے بتانا. اب دل کے اندر یہ خیال ہے اگر ماں کو بتا دوں گا وہ پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، وہ پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے. اور اگر ماں کو نہ بتایا تب بھی ماں کا کہنا ماں سے بے وفائی کرنا ہوگا. اب دل کے اندر خیال ہے کہ وہ پڑھانے کے لیے آئے یا نہ آئے لیکن ماں سے بے وفائی نہیں ہوگا. کہا امی جان میں بزرگ کی صحبت میں نہیں بلکہ مجھے تو حضرت خضر پڑھانے کے لیے آتے. اتنا کہا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں نے کہا بیٹے آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کہا امی جان انہوں نے کہا تھا بتانا نہیں، اگر بتا دیا میں پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا. ماں نے کہا بیٹے اگر نہ
اللہ. اب سوچو ذری ماں کی دعا ہے کیا؟ ماں کی دعا ہے کیا؟ ماں کیسے بھی ہو، گناہگار ہو، کیسے بھی ہو، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اگر ماں کافر بھی ہو لیکن ماں کا حق ہے اس کے قدم کے نیچے جنت ہے. قدم کے نیچے جنت ہے. آج تو ہم آتے ہیں ہمارے زبان سے نکلتی ہے سے ہم دیتے ہیں، گالیاں نکال دیتے ہیں. پیارو یاد رکھنا اگر ماں ناراض ہو جائے تو روح بھی فرشتے قبض نہیں کرتے. بات ہو بھی جا رہی ہے. خیر حضور مسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد سے پہنچتے بغداد میں پڑھنے کے لیے علم دین حاصل کیا. اب استادوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم سے زیادہ اس کو علم آ گیا. سبحان اللہ. اب علم دین بنے، عالم دین بنے، مدد سے نکلے جنگل میں چلے گئے. 12 سال جنگلوں کے اندر پتے کھاتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں. اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے. اللہ اللہ کرتے ہیں سبحان اللہ. جنگلوں کے اندر اللہ اللہ کی آوازیں. پتے کھا رہے ہیں، درخت کے تلے، پانی بھی نہیں پی رہا ہے. آخرکار حضور کو سپاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ اگر آدمی بیان کرنا چاہے تو دن گزر جائے، راتیں ختم ہو جائے، لیکن کوئی بیان نہیں کر سکتا. کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. حضور غوث اعظم کی بہت ساری کرامات ہیں. ایک آپ نے سنا کر ہمارے گھروں کے اندر میں اکثر فوٹو لگے ہوتے ہیں کہ ایک عورت کے سامنے ایک بابے کا فوٹو ہوتا ہے، درگاہ بنی ہوئی ہے کہ 12 کی حضور غوث اعظم کی فوٹو ہے. وہ واقعہ تو صحیح ہے لیکن وہ فوٹو غلط ہے. ایسا فوٹو لگانا گھروں کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے. یہی واقعہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے وقت ندی کے کنارے بیٹھے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے. اب دیکھتے کیا ہے کہ ایک عورت آئی، بڑا پانی کا بھرتی ہے اور پھر پانی کا بھرنے کے بعد پھر پانی کو واپس ڈال دیتی ہے. کئی بار حضور غوث اعظم وہاں سے کھڑے ہوئے، کہا بھائی کیا بات ہے، پانی بھرتی ہو واپس ڈال دیتی ہوں. کہا کون؟ کہا عبد القادر جیلانی. کیا جس سے 11ویں والے دین کہتے ہیں؟ ہاں 11ویں والے دین کہتے وہی. اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں آنسو ہے. کہا ایک بے صاحب میرا ایک بیٹا تھا لاڈلا اور وہ شادی کر کے واپس آ رہا تھا، برات ساتھ میں تھی اور یہ برات کسی جگہ پر ڈوب گئی. آج 12 سال ہو گئے. اس کے بعد میں بات روزانہ آتی ہوں، پانی دیتی ہوں، پھر ڈال دیتی ہوں، لیکن میرا درد ختم نہیں ہوتا، درد بڑھتا ہی جا رہا ہے. حضور غوث اعظم نے کہا کہ اگر تیرا بیٹا واپس آ جائے کیا میرے رب کا شکریہ ادا کرے گی؟ اس نے کہا ایک شکریہ کیا کروڑ شکریہ ادا کروں گی. کہا اب دیکھ میرے رب کا کرشمہ دیکھ، کرم دیکھ میرے رب کا. حضور غوث اعظم ریت پر وضو بنایا اور ریت پر 2 نفل ادا کیے. رات رب کی بارگاہ میں سجدے میں ہے. کہا عرض کر رہے مولا جس طرح تو قیامت کے دن سب کو اٹھائے گا اسی طرح اس برات کو بھی واپس کر دے. تو غیب سے آواز آئی، اے میرے پیارے بندے، اے میرے دوست، تو میرا دوست ہے، تو میرا رفیق ہے، دوست ہے، تو سر کو اٹھا، اب دیکھ میرا کرشمہ. حضور غوث اعظم نے جیسے یہ سر اٹھایا اور دیکھتے کیا ہے جیسے پانی کے اندر سے کشتی باہر آ رہی ہے. دیکھتے دیکھتے وہ براتی، وہ دولہا سب کچھ باہر آ جاتے ہیں. اور ڈوبے ہوئے کتنے سال ہوئے تھے؟ 12 سال ہوئے. سبحان اللہ. کیا 12 سال ہوئے تھے کہ وہ کشتی واپس آ جاتی ہے. اسی طرح حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں کو زندہ کر دیا اور زندوں کو بھی مردہ کر دیا. اور اسی وقت بھی لوگ تھے غوث اعظم کے خلاف بولنے والے. ہر دور کے اندر کسی عالم کے بارے میں یا اولیاء کے بارے میں لوگ خلاف بولتے ہیں. اسی دور میں ایک بندہ تھا کہتا ہے، یہ کہتا میں بڑا پیر ہوں. اب اس پیر کا میں امتحان لینا چاہتا ہوں. ایک بیٹا تھا، ایک باپ تھا. باپ نے کہا بیٹے تو مر جانا، میں اب کفن پہنا دوں گا. یہ حقیقت میں مرنا نہیں ہے لیکن تو ایسے لگے گا تو مرا ہوا ہے اور میں تم کو اس کا جنازہ پڑھانا ہے. اور جیسے ایک تیسرے تک پیر پڑے تو آپ کھڑے ہو جانا. اب اس کا جنازہ تیار کیا گیا. حضور غوث اعظم کے پاس اس کا باپ آیا، کہا کہ پیر صاحب میرے لڑکے نے کہا کہ میرا جنازہ غوث اعظم پڑھائیں گے. اب امتحان لینا چاہتے تھے کہ میرے
لڑکے نے کہا کہ میرا جنازہ غوث اعظم پڑھائیں گے. حضور غوث اعظم نے دیکھ لیا, نظر کرم سے کہا میں نہیں دوں گا. دوسری مرتبہ, تیسری مرتبہ کہا. تو تیسری مرتبہ کہا تو حضور غوث اعظم نے کہا اب لے آؤ, اب میں جنازہ پڑھاؤں گا. اب جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے. اب باپ پیچھے ہنس رہا تھا کہ اب پتہ چلے گا یہ کرامتیں بہت ظاہر کرتا ہے, اب پتہ چلے گا. جب تیسری تکبیر گئی تو باپ بھی چپ. پہلے تو ہنس رہا تھا کہ بیٹا کھڑا نہیں ہوا, آخر کر سلام پھیرا, جا کے کپڑا اٹھایا کہ اس کی روح بھی چلی گئی, اس کی روح بھی چلی گئی. تو حضور غوث اعظم کی نظر کرم ہو جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے, اگر نظر جلال اٹھا دے تو زندہ مردہ ہو جاتا ہے, زندہ مردہ ہو جاتا ہے. حضور غوث اعظم گھر سے نکلے تھے کہ سامنے دیکھتے کہ ایک عیسائی اور مسلمان میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے. وہ عیسائی کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے, تمہارے نبی نے مردہ زندہ نہیں کیے. حضور غوث اعظم نے کہا کیا بات ہے؟ تو حضور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی تو مردے زندہ کرتے تھے, تمہارے نبی نے مردہ زندہ نہیں کیے. حضور غوث اعظم نے کہا میں نبی تو نہیں بلکہ نبی کا غلام, غلاموں کا غلام ہوں, مجھے لے چلو کون سے قبر میں مردہ زندہ کرنا. عیسائی حیران ہو گیا, ہاں چلو. اور پورا قافلہ روانہ ہوا, قبر میں پہنچے. حضور غوث اعظم نے اس عیسائی سے کہا اشارہ کرو کون سی قبر سے مردہ زندہ کرنا ہے, کون سی قبر سے مردہ زندہ کرنا ہے. عیسائی نے کہا یہ فلاں کی قبر ہے, 100 سال ہو گئے اسے زندہ کرو. حضور غوث اعظم گئے, اپنی انگلی سے اشارہ کیا, تم باذن اللہ اے قبر والے مردے پر اللہ